میرے محترم بھائی اور دوستو، سب سے زیادہ نبیوں کو جو زور لگتا ہے یقین پر لگتا ہے، اور سب سے زیادہ جو نبیوں کا زور لگتا ہے وہ اخلاق پر لگتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے یقین سب سے کم اتارا ہے۔ جو چیز کم اترے، جو چیز تھوڑی ہو بازار میں، اس کی قیمت اپنے آپ بڑھ جاتی، جو چیز زیادہ ہو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، جو چیز کم ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل اور اعتماد، یہ بہت تھوڑا آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وما قسم للناس شیء اقل من الحلم، اور لوگوں میں اللہ نے جو صفات کی تقسیم کی ہے اور اپنی معنوی نعمتوں کو جو پھیلایا ہے، اس میں اچھے اخلاق بہت کم تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایمان کے بازار میں بہت کم دستیاب ہیں۔ یقین بھی کم دستیاب ہے اور اچھے اخلاق بھی کم دستیاب ہیں۔ تو تھوڑے ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے ہر ایک اس کو پا نہیں سکتا۔ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں ان میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، پھر اس میں جو زیادہ بولی دے جائے وہ لے جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، جو ایک اندر کا زیور ہے، ایک باہر کا زیور ہے۔ یقین اندر کی طاقت ہے، اخلاق باہر کی طاقت ہے۔ یقین ایک جڑ ہے، اخلاق اس کی شاخیں ہیں، اس کا پھل ہے، پھول اس کا سایہ ہے۔ یقین دل میں اترتا ہے، اخلاق باہر نکلتے ہیں۔ جتنا یقین اندر جاتا ہے اتنے اخلاق باہر نکلتے ہیں۔ یقین لا الہ الا اللہ ہے اور اخلاق محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یقین کا سبق ہے اور محمد الرسول اللہ اخلاق کا سبق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو دکھانا پڑتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اسے بتا نہیں سکتے، اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ زندگی پر چھا جانے کے لیے ہے، اور لا الہ الا اللہ دل میں اتر جانے کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ اتنا خوبصورت بن کے باہر جسم پر، گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یقین اندر کی چیز ہے، اخلاق باہر کی چیز ہے۔ توحید اندر کی چیز ہے، رسالت باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ جتنی پکڑتا چلا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ اتنا جسم پہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا اس کا وجود اور اس کا سانچہ، اس کا ظاہر اور اس کا باطن اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو نبیوں کی سب سے بڑی محنت ہوئی ہے یقین بدلنے پر۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں انتہائی کمزور ہیں۔ بازار میں جتنا جھوٹ، بددیانتی، خیانت، سود، جھوٹ، سٹا اور جوا اور ظلم و ستم ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق پر قبضہ ہے، یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے، کہ اللہ کا رب ہونا دلوں سے نکل گیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف رب ہونے سے کرایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ ہمیں سبق دہروایا گیا کہ کہو الحمد للہ رب العالمین، کہ پالنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کائنات میں نفع نقصان کی شکلیں قائم کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ ظاہری شکلیں کیسی بھی ہوں، اس کا ارادہ اصل بنیاد بنتا ہے۔ نبیوں کو یہ عملی طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر جب وہ وادی مبارک میں پہنچے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ آگ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اچانک آگے اللہ سے بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سبق جو دیتا ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ موسیٰ میں تمہیں چن چکا ہوں، تیرا انتخاب ہو چکا ہے، اب جو میں کہوں اس کو غور سے سن، پچھلی چیزوں کو بھولا اور اگلی چیز کو دل میں بٹھا۔ تو پہلا سبق دیا اننی انا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً، ہاں یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، ان سے یقیناً، اور پھر نی اور انا،
ہاں ہاں یقیناً میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ۔ جب ہم کسی چیز میں زور دے کر کہتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں بالکل ہاں ہاں ایسے ہی ہے، ہاں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ اننی یقیناً ہاں ہاں میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ۔ کوئی اور بھی تیرے ساتھ ہے؟ لا الہ الا انا، کوئی میرے ساتھ نہیں، کوئی میرے ساتھ، میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، ذات میں بھی صفات میں بھی، لہ الاسماء الحسنی، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ اس کے کوئی ٹکر کا ہے۔ لو کان فی السماء آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے بڑی خوبصورت دلیل دی ہے کہ اگر اللہ کے سوا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو ایک دن تو دونوں میں لڑائی ضرور ہوتی، ایک دن میں ضرور لڑائی، ولا علی بعضهم علی بعض، پھر کبھی ایک فتح پاتا کبھی دوسرا فتح پاتا، کہ دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں تو ان کا ٹکرانا ایک لازمی قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ کیسے اکیلا ہے؟ کہ ایسے اکیلا ہوں کہ کبھی تم نے کائنات کے نظام میں کوئی دیکھی کمی بیشی، کبھی ان کو ٹکراتے دیکھا، کبھی اس میں کوئی خلل دیکھا؟ اگر اس میں میرے علاوہ کوئی اور طاقت ہوتی تو میں اور وہ ضرور ٹکراتے، اور ولا علی بعضهم علی بعض، کبھی وہ فتح پاتا کبھی میں فتح پاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو اکیلا، موسیٰ اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہاں ہاں میں ہی اکیلا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا سبق یقین کا ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات آتی ہیں، فاعبدنی فاعبدنی، موسیٰ میری بندگی ہی کرنی ہے، میرے سوا کوئی نہیں۔ عبادات میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے، جو بار بار فرض ہوتی ہے، بار بار دن میں 5 دفعہ فرض ہوتی ہے۔ اس امت کو نماز پڑھنے کا مسجد میں حکم دیا گیا۔ پہلی امتوں کی نمازیں ان کے اپنے گھروں میں عبادت خانوں میں تھیں، ہمیں جماعت بنا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی امتیں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتی تھیں، ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد کروا دیا گیا۔ ہم ایک رکعت میں الف لام سے والناس تک کتنا لمبی رکعت ہم کر سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، حج پر آئے اور حرم میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھ لی عشاء کے بعد۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے میں دیکھنے لگ گیا کہ یہ کب رکوع کریں گے، تو الف لام میم سے وہ شروع ہوئے اور چلتے چلتے والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا۔ تو ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کا امر ملا ہے اور اجتماعی طور پر نماز کا امر ملا ہے، اور 5 نمازیں ملی۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی تھی، ایک فجر 2 رکعت، ایک عصر 2 رکعت، ہمیں 5 نمازیں ملی اور باجماعت حکم وارکعوا مع الراکعین، وارکعوا مع الراکعین، اور کتنی دفعہ قرآن میں دہرایا گیا کہ باجماعت اقیموا الصلاۃ، مل کر نماز کو قائم کیا جائے۔ تو پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے، یقین۔ دوسرا سبق بندگی کا ہے، بندگی میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، تو اقم الصلاۃ لذکری۔ اور ان چیزوں سے جو چیز، عبادات سے، توحید سے، اللہ سے جو چیز غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے۔ تو اللہ نے ایک دم آرا چلایا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، موسیٰ دنیا ختم کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ موسیٰ کے دور میں اللہ نے کہا تھا بس قیامت قریب آ رہی، قریب آ رہی، تو اب تو اور زیادہ قریب ہے۔ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا صلہ ملے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تو ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اور جو موت کے بعد کی زندگی کو یاد نہیں کرتے، سارا دن دنیا کے پیپر ہی بناتے رہتے ہیں، اسی پہ جمع تفریق کرتے رہتے ہیں، اسی پہ ضربیں تقسیمیں کرتے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا ورنہ تیرا دل بھی انہی جیسا ہو جائے گا۔ جب اللہ نبی کو کہہ رہا ہے تو میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، تو صحابہ نے کہا جی مردوں کی صحبت میں تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا، تو آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا نہیں، وہ نہیں جو مر گئے ہیں، وہ زندہ جن کے دل آخرت سے غافل ہو چکے ہیں وہ مردہ ہیں۔ وہ دل جو زندہ ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، کہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، ان جیسے ہو جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق سکھایا لا الہ الا اللہ،
یقین کا سبق ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتنی تفصیل سے اللہ نے کہا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تفصیل سے کہا ہے یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں. ولی مآرب اخرى، اور کئی کام لیتا ہوں. اور 10 سال کی رفاقت ہے ڈنڈے کے ساتھ، اور یوں اس پر ٹیک لگاتے تھے. ایسے 2 شاخہ تھا، اوپر ایسے ٹیک لگاتے تھے. تو اللہ نے کہا القھا، ذرا زمین پہ ڈال دو. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. اس نے ایک پل نہیں لگایا، 1 سیکنڈ. زمین پر گرتے ہی وہ جیسے چیز گر کر اپنے ہی ریئیکشن میں تھوڑا سا اوپر جاتی ہے، تو جو ہی وہ ایسے ہوئی تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو چکی تھی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. 3 قسم کے سانپ ہیں. ایک ہوتا ہے جان، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ تیز بہت چلتا ہے. ایک ہوتا ہے حیہ، وہ زہریلا بہت ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ثعبان، وہ لمبا ہوتا ہے، یہاں سے چلاؤ تو وہ وہاں تک جا کر اس کا سر پہنچے. وہ تیز نہیں ہوتا، زہریلا نہیں ہوتا، وہ پورا بکرا نکل جاتا ہے، ہرن کھا جاتا ہے. تو اس ڈنڈے میں 3 صفات اللہ نے پیدا کر دی. کأنہا جان، وہ اتنا تیز تھا جیسے وہ چھوٹا سانپ. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، وہ ایسا زہریلا تھا جیسے حیہ. فَإِذَا هِيَ ثعبان، وہ اتنا لمبا چوڑا تھا جیسے اژدہا. اژدہا تیز نہیں دوڑتا، وہ تیز دوڑ رہا تھا. اژدہا میں زہر نہیں ہوتا، وہ زہریلا تھا. لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کا تاثر ایک بشر کے لحاظ سے یہی ہونا چاہیے تھا کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. موسیٰ علیہ السلام جو پیٹھ پھیر کے بھاگے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ایسی تیز رفتاری کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اب سانپ سر پہ چڑھا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں. یہ امتحان ہے. اللہ نقصان کی شکلیں دکھاتا ہے تو ہم اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نفع کی شکلیں دکھاتا ہے تو اس کی طرف ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نہ نقصان دیکھو نہ نفع دیکھو، اس میں میرا امر دیکھو. میرے امر کو پورا کرو، نقصان ہو یا نفع ہو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو میں ہر چیز تمہارے قدموں پہ قربان کر دوں گا. تو یہی سبق اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بشر ہونے کے ناطے دیکھا یہ تو سانپ ہے، مجھے ڈسے گا، مجھے کھائے گا، تو وہ میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا. بھاگ پڑے. تو بھاگتے جا رہے اللہ نے کہا خذ خذ خذ، موسیٰ پکڑو. کہنے والا اللہ، اور کہا جا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ. اور خوف اتنا چھایا ہے کہ اللہ کو کہہ دیا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، یا اللہ میں نہیں پکڑتا، یہ تو مینوں کھا جاوے. دوڑ لگائے رکھے، رکا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا ولا تخف. دوسری دفعہ موسیٰ پکڑو، ڈرو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مینوں اس کھا جاونا ہے. بھاگتے جا رہے ہیں. اللہ نے تیسری دفعہ کہا خذ انک من الآمنین. موسیٰ میں گارنٹر ہوں، تم پکڑو تو میں کچھ نہیں کہے گا، میری گارنٹی ہے. اللہ کی ضمانت پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ قصہ قرآن میں اتنا اللہ نے دہرایا ہے، اس کے پیچھے یقین کا سبق ہے. کس سے اللہ کس سے سنانا، کوئی اللہ تعالیٰ کہانی گو تو نہیں ہے نا، قصہ خواں تو نہیں ہے نا. تو ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا سانپ ڈنڈے میں ایک سبق ہے بہت بڑا کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. کہیں نفع نظر آ رہا ہے تو اللہ نے ڈالا ہے، نقصان ہے اللہ نے ڈالا ہے. نقصان میں نفع ڈالے اللہ، نفع میں نقصان ڈالے اللہ. عزت میں ذلت لائے اللہ، ذلت میں عزت لائے اللہ. موت میں زندگی پیدا کر دے اللہ، زندگی میں موت پیدا کر دے اللہ. یہ سبق سب سے مشکل ہے اسلام کا، کیونکہ نظر آنے والی چیز کا اثر ہوتا ہے، نہ نظر آنے والی کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کے رب ہونے میں شک ہے دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو. کافر تو اللہ کا ایک ہونا بھی نہیں مان سکا. ہم نے ایک تو مانا پر اسے رب نہیں مانا، لہذا ہماری راہیں غلط ہو گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. اب سانپ ایسے منہ کھول کے آ رہا ہے، وہ
ایسی خوفناک شے، افریقہ کے سانپ دیکھے، ان کو دیکھ کے باہر کھڑے دہشت طاری ہو جاتے، ایسے خوفناک۔ تو منہ کھولا ہو تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں کہاں پر ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اور چلو یہ ہوتا بھی اللہ کہتا دم سے پکڑ لو تو بات آسان تھی، ان کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کپڑا سا تو اپنے ہاتھ پہ یوں لپیٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا؟ کہنے لگے یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تیرا ڈر تک کڑنا ہے، اور کی ہے تیرا ڈر کرنا ہے، تیرا ڈر نکالنا چاہتا ہوں، آگے ہاتھ بڑھا، ہاتھ بڑھا، کچھ نہیں کرے۔ بازار میں نقصان نظر آ رہا ہے، بازار میں نفع نظر آ رہا ہے، لالچی نہ بنو، نقصان نظر آ رہا ہے، ڈرو نہیں، یہ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ سبق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کانپتے ہاتھوں سے یوں ہاتھ بڑھایا، ایسے ڈرتے ڈرتے ہاتھ کانپ رہا تھا، ایسے انگلیوں نے، خالی انگلیوں نے ایسے ٹچ کیا اس کے منہ کو، تو ایک دم وہ ڈنڈا بن کے ہاتھ میں دوبارہ آ گیا۔ کہ موسیٰ یہ تیرا رب ہے جو چاہے کرتا، یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ فرعون کے دربار میں اسی ڈنڈے کو سانپ بنا کے، اسی ڈنڈے کو پھینکا، وہ سانپ بنا، پھر جو اس کے دم سے پکڑا وہ ڈنڈا بن کے ہاتھ میں آیا۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ یقین کا سبق ہے جو کمزور ہو چکا۔ مولانا الیاس صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سب سے پہلا وہ بندہ ہے جس نے امت کے مرض کو دریافت کیا اور یقین پر محنت کرنے سے تب کام کی بنیاد اٹھائی۔ مدرسوں میں علم دین نہیں سکھایا جاتا، مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے۔ میں 14 مدرسے چلا رہا ہوں، مدرسوں میں دین نہیں سکھایا نہیں جاتا، دین پڑھایا جاتا ہے۔ کتابوں سے آدمی دین پڑھتا ہے، سیکھ نہیں سکتا، سیکھنے کی محنت اور ہے اور پڑھنے کی محنت اور ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبض پہ ہاتھ رکھا، خانقاہوں میں صرف ذکر پہ چلایا جاتا ہے، ذکر کرو بھائی، ذکر پہ لگا دیا، مدرسے میں گئے پڑھنے پہ لگا دیا، جو اصل مرض ہے اس کو چھیڑا ہی نہیں، کہ دل اللہ کی بنی ہوئی مخلوق سے متاثر ہے، اللہ سے متاثر نہیں۔ دل میں مخلوق کا خوف بھی ہے، شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے، ڈر بھی ہے، نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اللہ پر توکل ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا شوق۔ تو مولانا الیاس صاحب نے سب سے پہلے یہ مرض دریافت کیا اور لا الہ الا اللہ پر بات شروع کی۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، ایسی یہ کلمے کو بیان کر رہا تھا، تو ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا، مولانا الیاس صاحب کا خدمت گزار، وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا مولوی الیاس بھی نو ہی کہا کرے تھا، مولوی الیاس بھی نو ہی کہا کرے تھا، یعنی مولانا الیاس صاحب بھی یہی بات کرتے تھے جو آج تم نے کی ہے، کہ اس یقین پر زور لگاؤں کہ دل اللہ کی طرف پھرے اور دل بولے کہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے بغیر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ زندگی کا مالک، نہ موت کا مالک۔ میرے نبی نے سبق سکھائے، یا غلام اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، دل سے لگا لے، سینے میں اتار لے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنا بنا لے، اپنے دل میں بسا لے، اللہ تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، تیرے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، اور یاد رکھ ساری کائنات مل کر، ساری کائنات اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، تمہیں نفع دینا چاہیں، ساری کائنات مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، اللہ کے امر کے بغیر تجھے ایک تنکے کا نفع نہیں پہنچا سکتا، وہی نفع پہنچائیں گے جو اللہ طے کر چکا ہے۔ اور یاد رکھ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءٍ، اگر یہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا تو یاد رکھ لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نہیں نقصان پہنچا سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے، ایک رائی کے برابر تیرا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اتنا اگر ہوا ہے تو یہ اللہ تیرے لیے لکھ چکا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تجھے تکلیف نہیں آئی اس نے نہیں آنا تھا، اور جو آئی ہے اس نے ٹلنا نہیں تھا،
اس حدیث نے مجھے آسرا دیا جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو میں ایک دفعہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ میں اتنی ورزش کرنے والا، اتنا پیدل چلنے والا، اور کھانے میں اتنی احتیاط اور اتنا پرہیز، کوئی بد پرہیزی میری زندگی میں نہیں ہے، میں دسترخوان پہ بے قابو نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، کتنا ہی سجا ہوا دسترخوان ہو، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا ہاتھ بے قابو نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنی طبیعت پہ قابو دیا ہے، جتنے ہزاروں قسم کے کھانے پڑے ہوں میں اپنی طبیعت سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور پھر میں 4-5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، پونا گھنٹہ میں یوگا ایکسرسائز کرتا ہوں، تو میں تو ایک دفعہ ڈپریشن میں چلے گا، میرے نال کی بنی، یہ کیوں ہو گیا، یہ مینوں کیوں ہو گیا؟ پھر ایک دم یہ حدیث میرے دماغ کی دل کی تختی پر واضح ہوئی، وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ تیرے لیے تکلیف لکھ چکا ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، میں کہا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ ایک دم میں ڈپریشن، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اس نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کا مریض ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور سال 2 سال ہمیں انہیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے۔ کہا تو کوئی گھبرایا ہی نہیں، تیرے اوپر کوئی پریشانی نہیں؟ میں نے کہا ایک حدیث نے میری جان بچا لی کہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور میرے اللہ میرے نبی نے کہا ہے مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُن لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُن لِيُصِيبَكَ، جو تکلیف تجھے آنی ہے وہ اللہ طے کر چکا ہے، ساری دنیا کی تدبیریں ارادے اسے ٹال نہیں سکتے، اور جو تیرے لیے نہیں آنی وہ اللہ طے کر چکا ہے، ساری دنیا کے نقصان کی شکلیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائیو، ہمارا لا الہ الا اللہ سیکھنے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ سیکھنے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔ تبلیغ مولانا الیاس صاحب کے اللہ قبر نور سے بھرے، انہوں نے اس سبق کو سب سے پہلے یاد دلایا اور اس زخم کو چھیڑا سب سے پہلے، اس پہ مرہم رکھا کہ باقی ساری دین کی محنتیں یا علم کی محنت ہے یا ذکر کی محنت ہے، اس سے کچھ تھوڑے سے عبادت بن جاتی ہے، کوئی تھوڑے سے اعمال زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن پوری دل کا قبلہ اللہ کی طرف نہیں پھرتا اور دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اخلاق نہیں بدلتے، کردار نہیں بدلتا اور معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی، تو اس بندے کو اللہ نے سجھایا، اس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سبق بنایا کہ لوگوں اپنا لا الہ الا اللہ پکا کرو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاؤ اور اس کو دل میں اتارو کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سارا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب محبوب محبوب۔ قریش مکہ کہنے لگے اصحاب کہف بتاؤ، ذوالقرنین بتاؤ، تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا، چونکہ ابھی وہی آئی نہیں تھی، معلوم تھا نہیں، آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ 18 دن وہی بند ہو گئی، 18 دن، اور قریش مکہ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ رو رو کے برے حال ہو رہے ہیں اور وہی نہیں آ رہی، اور وہی نہ آئے تو آپ کو کیسے پتا؟ 18 دن کے بعد وہی آئی، تو اللہ کے نبی نے پہلے گلہ کیا کہ تم کہاں رہ گئے تھے، آئے کیوں نہیں ہو؟ تو جبریل نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتا ہوں، میری طاقت ہے، میں تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، جبریل اللہ کے امر کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یا رسول اللہ میرا اللہ نہ بھیجتا تو میں کیسے آتا؟ تو پھر آپ نے کہا تو آئے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا قرآن آ چکا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جب قریش مکہ نے آپ سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہے اور روح کیا ہے، تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ پاک اس پہ یہ فرما رہے تھے کہ میرے محبوب تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اس لیے میں نے تجھے تیرے حوالے کر دیا کہ اب بتا۔ تو قرآن آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آیا کہ میرے محبوب لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، مت کہا کر میں کل یوں کروں گا، ساتھ یوں کہا کر انشاء اللہ میں یوں کروں گا، میں یوں کہوں گا۔ اور جب
اور جب کوئی تجھے کچھ نسیان بھول ہو جائے تو اپنے رب کو یاد کر اور اپنے رب سے مانگ کہ میرا رب مجھے بتائے گا تو میں کچھ بتاؤں گا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو نبیوں کو اور نبیوں کے سردار کو اور محبوب ترین کو، یرموک کی جنگ میں ایک رومی نکلا تو اس نے جیسے پہلوان نکلتے تھے ایک دوسرے کو پکارتے تھے، ایک ایک کر کے میدان میں لڑتے تھے، تو اس کے مقابلے میں ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہ کا غلام نکلا۔ تو وہ جب نکلا تو ذوالقلع کی نظر پڑی، انہوں نے کہا تو واپس آ جا، اور خود نکلے اس کے مقابلے میں۔ تو آپس کی لڑائی میں ایک ایسا اس نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ لگا اور تلوار اندر اتر گئی اور نہیں کھڑے ہو سکے، بھاگ کے واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے لوگوں اللہ کے سوا کبھی کسی پہ نظر نہ رکھنا، میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہوں، مجھے ایسا زخم کبھی نہیں لگا جو آج لگا ہے۔ میں جب میرا غلام نکلا اس رومی سے لڑنے کے لیے تو میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں آیا اس کی زرہ بڑی کمزور ہے، یہ مارا جائے گا، میری زرہ مضبوط ہے، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے میری زرہ بھی توڑ دی، میرا کندھا بھی توڑ دیا اور بتایا کہ ذوالقلع لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ یقین آج بہت کمزور، ایک پرانے نقش کی طرح رہ گیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اس میں رنگ بھرا اور اس پرانے سبق کو یاد دلایا۔ یہ تبلیغ کے سوا یہ جنس اور کہیں نہیں ملتی، یہ سبق صرف تبلیغ میں دہرایا جا رہا ہے کہ اپنے یقین کو پکا کرو۔ تو پھر آپ ایسی احتیاط فرمایا کرتے تھے، جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے تو مجمع زیادہ ہو گیا تو آپ کے لیے ممبر بنانے کی ضرورت پڑی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ممبر بناتے ہیں تاکہ آپ اس پہ کھڑے ہو کر بات فرمائیں تو پچھلے بھی آپ کو دیکھ لیں۔ تو آپ نے کہا بنا دو۔ تو کون بنائے گا؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کون بنائے گا؟ تو یہ سارے ترخان ہی تھے جو ترخانے کا کام کرتے تھے، وہ دوسرے کھڑے جی میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں، تو میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک نے کھڑے ہو کر کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ کہا ہاں تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام ابراہیم ہے۔ کہ بس تو ہی میرا ممبر بنائے گا۔ جنہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ان سے ممبر نہیں بنوایا، جس نے کہا انشاءاللہ میں بناؤں گا اس سے ممبر بنوایا ہے۔ تو بھائیو اللہ بڑا غیور ہے اور خاص طور پہ توحید اور یقین کے معاملے میں بڑا ہی غیرت والا ہے۔ تو نظر کسی اور پہ نہ جائے، نظر صرف اللہ پر ہو۔ یہ تبلیغ میں یہ سبق بڑی طاقت سے سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا، اللہ ان کا رخ اپنی طرف پھیر دیتا۔ اور جو مخلوق پہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے جیسے 40 سال ہو گئے، کتے کی دم آج تک سیدھی نہ ہوئی۔ میں رائمنڈ سے نکلا لاہور جا رہا تھا مغرب کی نماز پڑھ کے، تو کچھ 6-7 کلومیٹر میں چلا تو ایک بابا کچھ 60-65 سال کا بستر کندھے پہ رکھا ہوا اور سڑک کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ پہلے تو غور نہیں کیا، پھر دوبارہ شیشے میں نظر پڑی تو میں نے کہا گاڑی روکو، یہ جو جا رہا ہے نا یہ لگتا ہے کوئی ضرورت مند ہے۔ گاڑی روک لی تو میں نے کہا بزرگوں آؤ بیٹھو، وہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے گاڑی چلا دی۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں۔ ہنگو لاہور سے، رائمنڈ سے لاہور، لاہور سے پشاور، پشاور سے کوہاٹ، کوہاٹ سے ہنگو، کوئی 500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ میں نے کہا بزرگوں پتہ بھی ہے ہنگو کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کو شاید پتہ کوئی نہیں، پتہ بھی ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہا میں ہنگو کا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے جا رہا ہو؟ کہا ایسے جا رہا ہوں جیسے دیکھا ہے۔ پیسے نہیں تھے جیب میں، کسی سے مانگا نہیں، دل اللہ کی طرف ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے قرضہ بھی نہیں لیا، وہ پیدل چل پڑا ہے۔ تو ٹھوکر اتر کر میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا، بڑی مشکل سے اس نے لیا۔ میں نے کہا تمہارا کرایہ اور تو سارا کرایہ میں لگ جائے گا اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا، آپ قبول کر لو۔ اس نے پھر وہ ہمارے پیسے لیے۔ یہ اللہ پر یقین جب ہوتا ہے تو ترجیحات ایسے بدل جاتے۔
لا الہ الا اللہ ساری کائنات کی چابی ہے. تو تبلیغ میں یہ سبق بڑی طاقت سے سیکھا جا رہا. ایک آدمی آیا مولانا جمشید صاحب کے پاس، کہا جی میں ٹنڈو آدم جانا ہے، وہ 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر، میرے پاس پیسے کوئی نہیں. 700 کلومیٹر میرے پاس پیسے کوئی نہیں. 700 کلومیٹر میرے پاس پیسے کوئی نہیں. 700 کلومیٹر میرے پاس پیسے کوئی نہیں.